السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ندیم ندوی اور میں میلبرن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک زمانہ تھا جب میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کیا کرتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے وہ نہیں اتنی دیر کھڑا ہوا جاتا، اور آپ خود بھی سینئرز ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے اس بات کو۔ یہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے یہ ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ میرے چاچا جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے اسٹینڈ اپ کامیڈین تھے۔ وہ فیصل آباد سے قومی اسمبلی کی نشست پہ کھڑے ہوتے تھے ہر انتخابات میں، اور لوگ بڑا ہنستے تھے، بہت سارا کانسٹیٹیوشن ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ہی واز اے گریٹ اسٹینڈ اپ کامیڈین۔ سب سے پہلے تو میں جمیل صاحب کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا فری میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ریلوے کے پلیٹ فارم پہ جاؤ تو وہاں پہ 50-60 روپے دینے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں کہ جو ہماری چار نسلوں کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں۔ یاد رہے صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ تو سدا بہار لوگ ہو، یہی آپ کی پہلی نسل چل رہی ہے، اور اس میں ویسے ہماری خواتین کا بھی قصور نہیں ہے۔ جب ملکہ پکھراج اپنی عمر اخراج میں یہ گا سکتی ہوں، اب بھی تو میں جوان ہوں، تو پھر انسپریشن تو ملتی ہے۔ اور ویسے بھی بدقسمتی مردوں کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ملکہ ترنم نور جہاں اور دیگر ہم عمر خواتین استعمال کیا کرتی ہیں، یعنی لیپا پوتی۔ ہم بیچارے مرد تو چہرے پہ پھوڑے پنسی نکل آئیں یا کیل مہاسے نکل آئیں تو داڑھی مونچھیں بڑھا لیتے ہیں تاکہ وہ چھپ جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ مذہبی ہو گیا۔ محترم خواتین و حضرات، کل تک لوگ بیکریوں میں پیسٹریوں کے اندر جو کریمیں نظر آتی تھیں وہ اب ٹیوب میں بند ہو کر خواتین کے چہروں کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں دلہن کو ہلدی لگا کر دلہا کو چونا لگایا جاتا تھا، مگر اب دور بدل گیا ہے۔ اب صرف ہلدی ہی نہیں بلکہ شادی والے دن لاکھوں روپے خرچ کر کے دلہن کو تیار اس کا چہرہ سجایا جاتا ہے۔ میک اپ کی اتنی موٹی تہ جما دی جاتی ہے چہرے پہ کہ ایکسپریشنز تو غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب سوچیں اس رات دلہا کمرے میں داخل ہوتا ہے، آ کے بستر پہ بیٹھتا ہے اور وہ رومانٹک ماحول، رومانٹک ڈائلاگ بولنا چاہتا ہے، عامر خان، شاہ رخ خان اور سلمان خان والے۔ میں کہتا ہے کہ جناب جان من کتنی حسین لگ رہی ہے، تمہارا چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کھلتا ہوا گلاب۔ اب جناب دلہن اندر سے شرما رہی ہے لیکن ایکسپریشنز باہر نہیں آ رہے، چہرہ سپاٹ، فلیٹ فیس۔ یہ دلہا سمجھتا ہے یار یہ کیا چکر ہے، یہ تو کسی انٹرٹین ہی نہیں کیا اس نے میرے ڈائلاگس کو، شاید میں نے ڈائلاگ غلط بول دیا۔ تو پھر گانا گاتا ہے، چودھویں کا چاند ہو۔ اب وہ جناب گانے میں بھی وہ ظاہر ہے ایکسپریشنز تو اندر سے آ رہے ہیں، شرما رہی ہے بیچاری بچی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایکسپریشنز باہر، پوری رات ایکسپریشنز باہر نہیں آتے۔ اب سوچو شادی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ جناب میک اپ تھوڑا کم کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اتنا تھوپ دیا جائے کہ ایکسپریشنز ہی نہیں سمجھ میں آئے۔ خیر ویسے ایک چیز ہے، اس میک اپ کی وجہ سے خواتین کی بچت بھی بہت ہے۔ اب یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے کہ یہ میک اپ جو ہے کس طرح خواتین کے سہاگ کا ضامن ہے۔ کہ کسی کو چاندی سونے پہ طلاق ہو گئی، کسی کو ہر دم رونے پہ طلاق ہو گئی، اور میک اپ زدہ کچھ عورتوں کے ساتھ یہ ہوا، صابن سے منہ کو دھونے پہ طلاق ہو گئی۔ دیکھیے میک اپ جب تک رہے گا، جب تک آپ کی بات بنی رہے گی۔ وہ سخت مالی بحران کا شکار ہے۔ اس بات کو دکاندار بھی اچھے طریقے سے سمجھنے لگے ہیں۔ میں پاکستان میں تھا، اپنی بیگم کو کے لیے برتھ ڈے اس کی آنے والی تھی، تو میں نے کہا میں وہاں سے سوٹ لے لیتا ہوں کوئی اچھا سا۔ تو میں گیا دکان پہ، میں نے دکاندار سے کہا، میں نے کہا بھائی کوئی سوٹ دکھا دو۔ دکاندار بولا بھائی بھابھی کے لیے لینا ہے یا کوئی اچھا دکھا دوں؟ یعنی کہ دکاندار بھی ہمارے ازدواجی تعلقات کے پیچھے پڑے ہیں۔ کمال ہے ویسے، آپ کے دور میں تو بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے دور میں آج کل بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں ہر طرف، چاروں طرف۔ وہ یقین کریں شاپنگ سینٹرز بھی ہماری بیگمات کے لیے چھوڑے پڑ جاتے ہیں۔ میں تو جو ڈھونڈ رہی تھی نا انور، وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اب بتائیے، میں شاپنگ سینٹر میں اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے چلے جا رہا تھا، اچانک ایک جاننے والا نے دور سے فقرہ کس دیا، ہاں بھابھی سے بڑی محبتیں جتائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی خاک محبت، میں تو اسے شاپ کے اندر گھسنے سے روک رہا ہوں۔ مطلب یار کہ ایک ہی طرح کی 10 دکانیں بھی ہوں گی نا، تو اس میں بھی ہر دکان میں جائیں گی، وہ فرض ان پہ بن جاتا ہے، ہر دکان میں جائیں گی، ادھر نہیں مل رہا ادھر مل جائے شاید، ادھر نہیں مل رہا ادھر مل جائے شاید، اور نہیں ملا 10 کی 10 دکانیں میں نہیں ملا۔ میں نے انہوں نے کہا بھائی کمپنی بند ہو گئی ہے، تمہاری وہ جو چیزیں غائبانہ تصورانہ چیزیں جو تمہاری بنایا کرتی تھیں وہ کمپنی بند ہو گئی ہے۔ نہیں انور، یہاں نہیں تو کیا ہوا، کسی دوسرے شاپنگ سینٹر میں مل جائے گا، چلو ایپنگ میں چلتے ہیں۔ اس طرح ایک دن ہم لوگ شاپنگ پہ نکلے ہوئے تھے، بیگم ادھر ادھر ہو گئی،
اب میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, زیادہ نہیں, تھوڑی بہت, اور جلدی نہیں تھی کوئی. ڈھونڈ رہا تھا تو اچانک ایک پاکستانی نظر آیا, بال بکھرے ہوئے, پریشان حال. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تیرے کو یار, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے یار وہ کیا کہتے ہیں نا, میری بیگم جو ہے نا وہ گم گئی ہے, گواچ گئی. میں نے کہا اچھا تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے؟ میری بھی بیگم گم گئی ہے, ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے, چلو مل کے ڈھونڈتے ہیں. اس کو بھی آئیڈیا پسند آیا. کہتا ہے, میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہاری بیگم دکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ کہنے لگا یار کیا اس کے یہ سنہرے لمبے بال, یہ لمبا قد, یہ گورا رنگ, یہ گہری سیاہ آنکھیں, اور یہ خوبصورت چہرہ, اور پھر یہ گلابی ہونٹ, بتا تیری کیسی لگتی ہے دیکھنے میں؟ میں نے کہا یار چھڑ میرے کو چھوڑو یار, چل تیری ڈھونڈتے ہیں. یہ ڈاکٹر آزاد جو یہاں کے نا, مجھے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتے یار. مطلب کہ دوغلی پالیسی ہے, لکھتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا, اور ظاہر ہے اب انسان بور ہو رہا ہوتا ہے, لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, کووڈ کا مسئلہ چل رہا تھا, خواتین آئے جانی, میں انہیں دیکھ رہا تھا, میں تکے جا رہا تھا. میں تو ادھر کسی نے شکایت لگا دی کہ عورتوں کو دیکھ رہا. اور جناب ڈاکٹر صاحب باہر آئے, کہنے لگے جناب آپ یہ خواتین کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ تو اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے خود لکھا ہوا ہے خواتین کو دیکھنے کے اوقات 9 سے 11, ابھی تو 10:30 بجے. میں نے کہا سب رول توڑ دیا آپ کا, آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی تو. اب بتائیے کہ میں نے کیا غلط کیا اس میں؟ اور پھر یہی مسئلہ نہیں, ہمارے جو ڈاکٹر آزاد جو ہیں وہ سب کچھ پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اچھا بخار ہے آپ کو, زکام کب سے تھا, کیا سمٹمز تھے, رات میں کیا کھایا تھا آپ نے, اور گھبراہٹ ہوتی تو کتنی ہوتی ہے, اب بھوک لگتی ہے تو کتنی لگتی ہے, کیا کھاتے ہیں جب, بتائیے سب کچھ ہم نہیں بتانا ہے تو ڈاکٹر آپ کس بات کے؟ یہ ڈاکٹر آزاد جو ہے ہماری ازدواجی زندگی کو بھی خراب کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اب بتاؤ, ہماری بیگم سے کہہ رہے تھے کہ منہ کھولیے محترمہ. وہ تو ہم نے بیگم کو منع کیا, بیگم یہاں پہ نہیں سب کچھ اگل دینا, ورنہ تو ہماری 2 ٹکے کی عزت رہ جاتی. پھر کہتے ہیں کہ لمبی لمبی سانسیں لیجیے. بتائیے یار کوئی اس کو بتاؤ تو صحیح کہ کتنی لمبی, کوئی میجرمنٹ دو, کوئی اسکیل دو اسے, لمبی لمبی. اب بندہ پہلی سانس لے لمبی, اب اس کے بعد پتہ نہیں یہ لمبی تھی نہیں تھی, اس کے بعد دوسری سانس اس سے بھی زیادہ لمبی, پھر جناب وہ پتہ نہیں یہ بھی لمبی. اب بتاؤ یار اس کو کوئی ایک سائز دے دو نا, تاکہ اس حساب سے لمبی سانس لے لے. اس طرح پھر بندہ جو ہے اگر پہنچ جائے پیٹ کے مرض کے ساتھ, یعنی کہ پیٹ اس کا پھولا ہوا ہو, پیٹ میں درد ہو, ڈاکٹر نے کچھ اور کرنا نہیں کرنا, پیٹ دبا دینا فوراً سے. پیٹ دباؤ, بتاؤ خدا نہ خواستہ پیٹ دبانے سے کہیں سے آواز نکل آئے تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی. پوچھ تو لو اس سے یار, گیس ویس تو نہیں ہے, اب پوچھ کے تو سارا کچھ کرتے ہو آپ لوگ. عجیب سی بات. بات ہو رہی تھی میک اپ کی. اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلرز کھل چکے ہیں. وہ دن دور نہیں جب مرد بھی بٹوے کی جگہ پرس لے کر پھرا کریں گے. اب ظاہر ہے میک اپ بٹوے میں فٹ تو ہونے ذرا صاحب منافقت کی بھی انتہا ہے. میڈیا پر رات دن کھانے پینے کے اشتہارات چلا کر لوگوں کو موٹا کیا جا رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے عید قربان سے پہلے گائے بکروں کو خوب کھلایا پلایا جاتا ہے, اور بعد میں جب پیٹ نکل آئے تو وزن کم کرنے کے اشتہارات چلا جاتے ہیں. جاؤ جم جاؤ, بیلٹ خریدو, یہ ٹیبلٹ کھاؤ, ڈائٹ پہ چلے جاؤ. ڈائٹ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا, کھانے سے پہلے بتا دیتے کہ ڈائٹ پہ چلے جاؤ. عجیب خبتی قوم بنا دی ہماری قوم کو بھی. اب اتنا کھائیں گے تو ظاہر ہے پیٹ نہیں نکلنا ہے, عید کا چاند تو نکلنے ذرا. اور ضرور نہیں کہ زیادہ کھانے سے ہی پیٹ نکلے, زیادہ پینے سے بھی پیٹ نکلتا ہے. میرا مطلب ہے چائے, کوک, پیپسی وغیرہ وغیرہ. ویسے جو آپ سمجھ رہے تھے وہ بھی صحیح ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میلبرن میں سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا, ایک سائن نظر آیا, تھرسٹی کیمل. تھرسٹی کیمل, گاڑی میں پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں. میں نے کہا یار یہ کیمل تو ہمارا بھی تھوڑا سا, وہ عرب کنٹریز میں کیملز بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کلچرل بیک گراؤنڈ ہے کیملز کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو ان کو پانی تو پہنچا دوں یار. میں وہ جا کے بوتلیں ڈرائیو تھرو میں جا کے بوتلیں پکڑا دیں. میری طرف سے ڈونیشن ہے آپ کے اونٹوں کے لیے. آپ صحیح سمجھیں, یہ ایک ڈرائیو تھرو بوٹل شاپ تھی. یعنی آپ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو طلب ہو تو ذرا اندر جائیں اور جا کے بوتل لیں, اور جو بھی آپ نے کرنا ہے ان بوتلوں کے ساتھ کرتے رہیں. اور پھر تھوڑا آگے جائیں تو جناب وہ پولیس کی لائن لگی ہوتی ہیں, گاڑیاں آپ کے سانس میں الکوہل کی مقدار چیک کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ سمجھ میں نہیں, یہاں پہ آپ بوتلیں انہیں دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جا کے انہیں چیک کر رہے ہیں. یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات. اور ویسے سڑک پہ, اور اسی وجہ سے وہ جناب ساری انہوں نے نفری سڑک پہ لگا دی ہے, تو جہاں پہ انہیں جانا ہوتا ہے وہاں پہ جا نہیں پاتے, گھنٹوں گھنٹوں دیر سے پہنچ رہے ہیں. آپ نے سڑک پہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ سائن دیکھتے ہیں someone is waiting for you at home, کوئی آپ کا گھر میں انتظار کر رہا ہے. اخلاقی طور پہ آپ کیا کرو گے؟ سائن یہ دیکھیں کہ آپ نے گاڑی بھگانی ہے یار, وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے, میں جلدی پہنچ جاؤں. اور جب آپ ایسا کرو گے تو جناب گھر پہ فائن آ جائے گا آپ کے. تو یہ جو دوگلی پالیسی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بالکل بھی. ویسے ایک چیز ہے کہ
آپ کا پیٹ جو ہے نا یہ جاگنگ کے ذریعے بھی کم ہو سکتا ہے. ابھی 4 بجے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے ان خاتون کے ساتھ کیا ہوا کہ میڈم کو ڈائٹنگ کا چڑھا شوق اس قدر، کتے کے ساتھ سڑکوں پہ چلنا شروع کیا. 6 ماہ تک چلی مگر میڈم رہی دبنگ، چل چل کے ساتھ میں مگر کتا وہ مر گیا. چل چل کے ساتھ میں مگر کتا وہ مر گیا. کھانے پینے پہ بات ہو تو نہ جانے کیوں سیاست کا کیڑا دماغ میں اچھلنے لگتا ہے. میں جب چھوٹا سا تھا تو ہمارے علاقے سے گزرنے والی ریلوے لائن پر سے جب مال گاڑی گزرا کرتی تھی تو اس کو میں گھنٹوں دیکھا کرتا تھا. اتنے سارے ڈبے ہوتے تھے، چکا چھک چکا چھک چکا چھک ڈبے گزرتے رہتے تھے اور میں اسے دیکھتا رہتا، گھنٹوں اس میں نکل جاتے تھے ہمارے. اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ڈبہ اور اتنا مال کہاں جا رہا ہے، لیکن اب سمجھ میں آ گیا وہ لندن جا رہا ہوگا. ایک دن ہمارا دوست اپنی پریگننٹ وائف کو لے کے ریلوے لائن کراس کر رہا تھا. ظاہر وہ کراسنگ پہ صحیح نہیں لوگ کراس کرتے ہیں، ریلوے لائن کو دوسری جگہوں سے بھی کراس کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کراس کر رہا تھا. وائف تو نکل گئی پہلے، لیکن جیسے ہی وائف نکلی اس کے بعد مال گاڑی آ گئی. اب مال گاڑی آ گئی تو چھکا چھک چھکا چھک مال گاڑی گزر رہی. اب دوست یہاں پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. بائی دا ٹائم ساری مال گاڑی گزر گئی، دوست نے کراس کیا تو اس وقت تک وہ باپ بن چکا تھا. ویسے ہمارے سیاستدانوں کو ریلوے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلی چیز جو انہیں سیکھنی چاہیے کہ وہ لوٹوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں. چین میں باندھ اون کے اس کو ٹوائلٹ میں رکھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ یہی لوٹوں کا شیئر کریں. اب پچھلے دنوں بھائی سے فون پر بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے 2 دن پہلے گلی کی ایک گھر میں چور گھس آیا تو گھر والوں نے شور مچا دیا، چور 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 چور. اب بجائے کہ گلی والے جاتے مدد کرتے گھر والوں کی، انہوں نے وہیں سے آوازیں لگانی شروع کر دی، نعرے مارنے شروع کر دیے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. کن حالات میں ہم لوگ گھر چکے ہیں. ایک چور نے ایک سیاستدان کو گن پوائنٹ پہ دھر لیا، بولا جلدی کرو اپنی تمام رقم میرے حوالے کر دو. وہ سیاستدان سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں یہاں کا MNA ہوں. چور بولا اچھا پھر ایسا کرو ہماری ساری رقم میرے حوالے کر دو. ایسے ہی صاحب کیا بتائیں آپ کو کہ ہمارے نام پہ مانگنے جاتے ہیں اور لا کے سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اگر پکڑے جائیں تو لندن یاترا جہاز میں بیٹھ کر. ویسے جہاز بھی کیا کمال کی چیز ہے. ابھی جب آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو میں جیٹ سٹار میں بیٹھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گا. جیٹ سٹار کی ہاسپٹیلٹی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں گا. یعنی یہ جیسے پانی کی بوتل جو ہے یہ بھی جناب $6 کی، اور اس طرح وہ سکڑے ہوئے سینڈوچز چھوٹے چھوٹے سے باکسز میں ملتے ہیں وہ بھی جناب $10-12. تو یہ مہمان نوازی، بس ظاہر ہے ٹکٹ سستے بیچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پیسے پورے کرنے ہیں انہوں نے. ویسے جہاز میں بیٹھتے ہی، جہاز میں داخل ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہاں کی دنیا ہی مختلف ہے. یعنی کہ لوگ اتنے سارے، آپ کو 200 کے قریب مسافر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے چہرے پہ ایک عجیب الگ سی داستان ہوتی ہے. ہر ایک کے چہرے پہ ایک کہانی لکھی ہوتی ہے. کوئی اپنی بہنوں سے ملنے جا رہا ہے، کوئی اپنے والدین سے ملنے جا رہا ہے، کوئی صرف گھومنے پھرنے جا رہا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے تحت. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو. اس طرح آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو بادل نیچے نظر آتے ہیں. ہاں بعض اوقات جہاز بادلوں میں سے گزرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایک آپ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے جس کی آپ کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہوگا میرے ساتھ جہاز میں. آپ کو حاجت کی طلب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ ونڈو کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی ٹانگیں پھلانگتے ہوئے آئل میں آتے ہیں. پھر آئل سے گزرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سی نظروں سے. سب کو پتا ہوتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے خیال سے پیک آور ہوتا ہے اور لمبی لائن لگی ہوتی ہے. آپ جناب وہ انتظار کرتے ہیں. خیر اگر پھر باری آ جاتی ہے آپ کے، اب دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ 4 مصرے آپ کو میرے ضرور یاد آئیں گے. سیٹیں ہیں اتنی تنگ کہ آتی نہیں سمجھ، بچے کہاں پہ ہوں اور بالغ کہاں پہ ہوں، اتنے بڑے جہاز میں اتنا سا ٹوائلٹ، جو صاحب صحت ہیں فارغ کہاں پہ ہوں. خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ ہمارے بزرگ ہیں اور بزرگوں کی دعائیں ٹھک کر کے لگتی ہیں. تو اللہ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمریں دراز کرے، صحت مند رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں سے جوڑ کے رکھے. زندگی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.